بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو، سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کے ریگستان میں اترا۔ حر بن یزید تمیمی 1016 سوار حکومت شام کی طرف سے اس قافلے کے ارد گرد منڈرا رہے تھے۔ 3 محرم کو عمرو بن سعد ملک رہ کی حکومت کی لالچ میں 4000 فوج کے ساتھ کربلا پہنچا۔ عمرو بن سعد نے ابن زیاد کے حکم پر 7 محرم کو نہر فرات پر پہرا لگا دیا، لیکن 9 محرم تک جنگ ٹالتا رہا کہ شاید مفاہمت کی کوئی صورت نکل آئے۔ ادھر ابن زیاد بےتاب ہو گیا اور اس نے شمر ذی الجوشن کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ میں نے تمہیں حسین کی خیر خواہی کے لیے نہیں بھیجا، اگر ان سے بیعت نہیں لے سکتے تو فوج شمر کے حوالے کر دو۔ اب عمرو بن سعد کی عقل جواب دے گئی اور وہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کی اس عالم میں آخری رات تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میرے دوستو، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے نہایت ثابت قدمی سے میرا ساتھ دیا۔ تمہارے جیسے نیک اور وفادار ساتھی میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اللہ تم کو جزائے خیر دے۔ کل کے دن میرے دشمنوں اور میرے درمیان آخری فیصلہ ہو جائے گا۔ میں تم لوگوں کو باخوشی واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ رات کا وقت ہے، میرے خاندان والوں کو ساتھ لے لو اور اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ تاکہ خدا یہ مصیبت آسان کر دے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مٹھی بھر ساتھیوں نے یہ تقریر سنی۔ موت سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن جس شجاعت، وفاداری، بہادری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ انہوں نے کیا، تا قیامت انسان اور جنات سلامتی بھیجتے رہیں گے۔ امام مظلوم کے ساتھ وفاداری نے انہیں حیات جاوید عطا کر دی۔ سب نے ایک آواز میں رقت بھرے لہجے میں کہا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ہم آپ کو خنجروں اور تیروں کا نشانہ بنا جائیں اور ہم زندہ رہیں؟ خدا ہمیں اس دن کے لیے باقی نہ رکھے۔ ان مقدس لوگوں کے جواب سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھ چھلک گئی۔ بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ انہیں جزائے خیر دے، آج انہوں نے میری بے کسی میں میرا ساتھ دیا ہے، حشر کے دن بھی انہیں میرا ساتھی بنانا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام خیمے میں چلے گئے اور عبادت الہی میں صبح صادق تک مصروف رہے۔ شب عاشور ختم ہوئی اور عاشورہ کا سورج قیامت صغریٰ اپنے دامن میں لیے ہوئے نمودار ہوا۔ امام حسین علیہ السلام سمیت 72 مقدس لوگ ایک طرف سے تھے، ہزاروں بدبخت سنگ دلوں کی فوج دوسری طرف۔ لڑائی سے پہلے جناب حسین علیہ السلام اور ان کے چند ساتھیوں نے نہایت دل زور تقریریں کیا، جن میں دشمنوں کو ترغیب دی کہ وہ اپنی عاقبت خراب نہ کریں، لیکن سوائے ایک مرد مومن حر بن یزید تمیمی کے ان بدبختوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے،
شدت غم سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور دوسری خواتین اہل بیت کی چیخیں نکل گئی۔ آپ نے حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کو انہیں چپ کرانے کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ میری عمر کی قسم ابھی ان کو بہت رونا ہے۔ اس کے بعد جنگ کے لیے باہر نکلنے لگے۔ دونوں طرف سے ایک ایک آدمی نکلتا اور اپنے حریف سے لڑتا۔ حسینی فوج کے کچھ مجاہدوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور بہت سے یزیدی بھی جہنم واصل ہوئے۔ حر بن یزید تمیمی اور دوسرے جانثاران اہل بیت بہت پامردی سے لڑے، دشمنوں کی صفیں درہم برہم کر دی، لیکن دونوں صفوں کی تعداد میں کوئی نسبت نہ تھی۔ دوپہر تک یہ تمام مردان حق داد شجاعت دیتے ہوئے دوش رسول کے سوار پر قربان ہو گئے۔ اس کے بعد جوان اہل بیت کی باری آئی۔ سب سے پہلے شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اکبر ابن حضرت حسین علیہ السلام میدان جنگ میں آئے اور اس بہادری سے لڑے کہ اپنے دادا حضرت حیدر کرار کی یاد تازہ کر دی۔ جب انہوں نے کئی دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا تو لینوں نے انہیں گھیرے میں لے کر بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے ان بھتیجے کو بڑی ناز سے پالا تھا۔ خیمے سے جب انہوں نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا تو بےتاب ہو گئیں اور دیوانہ وار خیمے سے باہر دوڑیں اور بھتیجے کے لاش سے چپٹ گئیں۔ جناب حسین علیہ السلام نے انہیں خیمے میں بھیجا اور جوان بیٹے کی لاش خیمے میں لے آئے۔ خیمے میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ بیویوں اور سیدانیوں پر ایک قیامت چھا گئی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل علیہ السلام میدان کارزار میں اترے اور داد شجاعت دکھاتے ہوئے خاندان بنی ہاشم کی اولاد ہونے کا حق ادا کر دیا۔ آپ بھی جب شہید ہو گئے تو اب شہزادگان امام حسن علیہ السلام سے میدان کارزار میں حضرت احمد بن امام حسن علیہ السلام، حضرت ابو بکر بن امام حسن علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن امام حسن علیہ السلام یا کے بعد دیگرے داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عقیل علیہ السلام، حضرت جعفر بن عقیل علیہ السلام، حضرت عمر بن علی علیہ السلام، حضرت عثمان بن علی علیہ السلام ہاشمی خون کا مظاہرہ دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت قاسم ابن امام حسن علیہ السلام میدان میں چچا حضرت امام حسین علیہ السلام پر نثار ہونے کے لیے اترے۔ آپ بے حد خوبصورت تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کو بہت محبوب رکھتے تھے اور رن میں جانے کے لیے اجازت نہیں دے رہے تھے۔ آپ نے اپنی پھوپھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے سفارش کروائی اور وہ تعویذ جو حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت آپ کے بازو میں باندھا تھا وہ کھول کر دکھایا، جس میں امام حسن علیہ السلام کی وصیت لکھی تھی کہ اے بیٹے، جب میرے بھائی حسین پر مصیبت آئے تو اس پر قربان ہو جانا، انہیں تنہا نہ چھوڑنا۔ حضرت امام علی مقام نے جس وقت اپنے بڑے بھائی کی وصیت پڑھی تو زار قطار رونے لگے اور دل پر پتھر رکھ کر بڑی مشکل سے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت قاسم علیہ السلام حسن و جمال کا پیکر تھے۔ جب آپ میدان کارزار میں گئے تو یزیدی فوج آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر منتشر ہونے لگی۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے داد شجاعت حیدری کا وہ مظاہرہ پیش کیا کہ یزیدی فوج کی کمر توڑ دی۔ کئی یزیدی واصل جہنم ہوئے۔ اتنے میں یزیدی فوج میں سے کسی نے کہا کہ آج تک علی کی اولادوں سے کوئی جیت سکا ہے جو آج جیتے گا، انہیں گھیر کر مارو۔ اور لشکر یزید نے حضرت جناب قاسم کو گھیر کر بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔
حضرت امام حسین علیہ السلام جب آپ کے شہادت کے بعد آپ کے جسم کو اٹھانے کے لیے میدان میں گئے تو آپ کا پورا جسم انہیں نہ ملا۔ کہیں سے آپ کا سر ملا، کہیں سے پیر، کہیں سے بازو اور کہیں سے دھڑ۔ جناب امام عالی مقام نے درد و الم کی شدت کے ساتھ آپ کے جسم کو حصوں کو چنا اور شہدائے بنی ہاشم کے خیمے میں رکھ دیا۔ حضرت قاسم علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان بن علی علیہ السلام اور دیگر خاندان بنی ہاشم کے جوان بھی شہید ہو گئے۔ ننھے علی اصغر کو چند پانی کے قطروں کے جگہ بدبخت جہنمی یزیدیوں کے فوج کے ایک شیطان ہرملا نے جنگلی جانور مارنے والے تیر سے شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے معصوم علی اصغر کے خون کو آسمان کے طرف اچھالنا چاہا تو آسمان نے آواز دیا کہ اے فرزند رسول، اگر آپ شہزادے کے خون اوپر پھینکیے گا تو قیامت تک پانی کا ایک قطرہ نہ برسے گا۔ حضرت نے چاہا کہ اس خون کو زمین میں دفن کروں تو زمین نے آواز دیا کہ اے فرزند رسول، اگر شہزادے علی اصغر کے خون کو ہم میں ڈالیے گا تو ہم قیامت تک کوئی سبزہ نہ اگائیں گے۔ اب سرکار امام حسین علیہ السلام نے اس خون کو اپنے منہ پر مل لیا اور صبر کر کے خیمے میں واپس آ گئے۔ اب حسینی فوج میں صرف جناب عنوا محمد فرزند سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام جو شدید بیمار تھے اور خود حضرت سرکار امام حسین علیہ السلام بچے تھے۔ اب حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے کمسن بیٹوں حضرت عون اور حضرت محمد کو میدان جنگ میں بھیجنے کے لیے اپنے محبوب بھائی سے اجازت چاہی تو انہوں نے ان جگر کے ٹکڑوں کو میدان جنگ میں بھیجنے سے پس و پیش کیا۔ حضرت زینب روتی ہوئی بھائی کے گلے لگ گئیں اور کہا، بھائی میرا دل مت توڑو، عون اور محمد کو اسی لیے پال پوس کر بڑا کیا ہے کہ اپنے ماموں پر جان نثار کریں، اس سے بڑھ کر مصیبت کا دن کبھی نہیں آئے گا۔ جب اجازت مل گئی تو جناب زینب نے اپنے فرزندوں کو رخصت کرتے ہوئے نصیحت کیا کہ اے میرے بیٹو، اپنے نانا جناب حیدر کرار اور اپنے دادا جناب جعفر طیار کی روحوں کو شرمندہ نہ کرنا اور میدان جنگ میں پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ حضرت عون اور محمد نے اپنی والدہ کی وصیت یاد رکھتے ہوئے دشمنان دین پر زبردست حملہ کیا۔ دیکھنے میں چھوٹے تھے لیکن بنت حیدر کا دودھ پیا تھا، بڑوں سے بڑھ کر بہادری دکھائی۔ کئی بدبخت ان کے تلوار سے واصل جہنم ہوئے، آخر میں انہیں بھی بدبخت یزیدیوں نے گھیرے میں لے کر تیروں اور تلواروں کی بوچھار کر دی اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے دونوں شہزادوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے قلب و جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن آسمان کے طرف نظر کی اور خاموش ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بیمار تھے، ان کو اللہ اور اپنی بہن جناب زینب کے سپرد کر کے اور سب کو خدا حافظ کر کے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری سفر پر روانہ ہوئے۔ پیاس کا غلبہ تھا، اپنے جگر کے ٹکڑوں اور جانثاروں کے شہادت کے غم سے دل ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اس قیامت کا حملہ کیا کہ دشمنوں کے بادل چھٹ گئے۔ شیر خدا حیدر کرار کے فرزند جس طرف بھی رخ کرتے صفوں کی صفیں الٹ کر رکھ دیتے۔ یزیدی بار بار نرگے میں لیتے، لیکن حسینی تلوار جوں ہی چمکتی تو بھاگ کھڑے ہوتے۔ رسول کے کاندھوں کا سوار اب زخموں سے چور چور ہو گیا تھا، ہر طرف سے نیزوں، تلواروں، تیروں اور برچھیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ اتنے میں حسین بن نمیر نے ایک نیزہ پھینکا جو گلے مبارک سے اتر گیا، منہ مبارک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا
اپنے چلو میں تھوڑا سا خون لے کر آسمان کی طرف اچھالا اور فرمایا مولا جو کچھ بھی تیرے محبوب کے اولادوں کے ساتھ ہو رہا ہے تجھی سے اس کی فریاد کرتا ہوں۔ اپنے محبوب بھائی جناب امام حسین علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھ کر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بے چین ہو گئیں، بھاگتے ہوئے میدان جنگ میں آئیں اور ایک تیلی پر چڑھ کر پکارنے لگیں، اے عمرو بن سعد، ابو عبداللہ قتل کیے جا رہے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو۔ عمرو بن سعد کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی پڑی ہوئی تھی، اسے کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے طرف سے منہ موڑ لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی حالت لمحہ بہ لمحہ اب غیر ہوتی جا رہی تھی۔ دشمنوں نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ جرہ بن شریک تمیمی نے ہاتھ اور گردن پر تلوار چلائی، سنان نے نیزہ مار کر آپ کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ شمر ذی الجوشن آپ کے سینہ اقدس پر بیٹھ گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ وقت کیا ہو رہا ہے تو اس نے بتایا جمعے کی نماز کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا میرا وقت اب قریب ہے کہ میں اپنے رب سے جا ملوں، لیکن تم مجھے نماز ادا کرنے کی مہلت دے دو جس میں میں سجدہ شکر کو اپنے رب کے آگے سر جھکا سکوں۔ شمر لائن آپ کے سینے سے اتر گیا۔ آپ امام حسین علیہ السلام نے نماز کی نیت کی اور سجدے میں چلے گئے۔ جیسے ہی امام عالی مقام نے سجدے کے لیے سر جھکایا ویسے ہی شمر لائن نے آپ کے گلے پر تلوار سے ایسا وار کیا کہ سر انور کو جسم اقدس سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علی الحسین